وہ دل کا حلیم ہوگا. تو یہ جو ذہین و فہیم اور دل کا حلیم ہے، اگر تھوڑی اجازت دیں تو میں ایک واقعہ بتا دوں کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ان کے ساتھ مجھے جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا مسجد مبارک روا میں. تو انہوں نے خود بتایا، اپنے وہ بات کر رہے تھے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا، میں پڑھ رہا تھا اسکول میں، تو مجھے انگلش بالکل نہیں آتی تھی، تو مجھے ٹو کے اسپیلنگ نہیں آتے تھے. یہ میں وہاں خطبے میں جو بات میں نے خود سنی ہے، جو حلفیہ بیان کر سکتا ہوں. تو مجھے ٹو کے اسپیلنگ نہیں آتے تھے، اور میں ٹو کو ٹی اور ڈبلیو لکھا کرتا تھا. یہ تو ان کے اب کہاں ذہانت نظر آتی ہے اس میں، وہ خود اپنا بتا رہے ہیں جو، یا اس کے علاوہ کون سا ثبوت ہے ان کی ذہانت کا. رہی بات حلیم ہونے کی، تو حلیم کے بارے میں یہ تھوڑی بات دوسری طرف جائے گی کہ 1957 کی بات ہے کہ روا میں حضرت خلیفۃ المسیح اول مولانا نور الدین صاحب، ان کے بچے وہاں رہتے تھے، میاں منان عمر اور دوسرے، ان کے خاندان وہاں رہتا تھا، اور وہ وہاں پہ نہیں تھے، وہ اس وقت لاہور گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے زبردستی اپنے خدام بھیج کے تو ان کا سامان ٹرک پہ رکھ کے تو وہاں سے نکال دیا ان کو، اور وہ لالیاں کی طرف بھجوا دیا گیا. وہاں سے کچھ عرصے کے بعد وہ پھر لاہور منتقل ہو گئے. آج تک جماعت نے ان کے اوپر الزام نہیں کوئی ثابت کیا کہ کس وجہ سے یہ ہوا، کیا ان کا قصور تھا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اس وقت ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میاں منان عمر کا بیٹا اسامہ عمر میرے سے اگلی کلاس میں وہ زیر تعلیم تھا، وہ آج بھی امریکہ میں موجود ہے. تو یہ یہاں یہ کہاں حلیم نظر آیا اس میں، کہ ایک تو بات یہ آتی ہے، دوسری بات یہ آتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو اپنی ہر کتاب میں ان کی تعریف کی ہے، حضرت خلیفۃ المسیح اول کی، وہ ہر ایک کو پتہ ہے. تو یہ ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک جو کیا گیا ہے، یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اور کسی صحابی نے آج تک یہ سوال نہیں اٹھایا. جب وہاں موجود تھے، سارے صحابہ موجود تھے جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، جن میں سے سر ظفر اللہ خان صاحب بھی ہیں، یہ ابھی ایک فوت ہوئے ہیں چند سال پہلے، سبز پگڑی والے مفتی محمد صادق صاحب بھی، ان کو بھی میں ملا ہوں، اور بھی بہت سے ہیں. ان میں سے کسی کیا ان کی زبان بندی تھی، کیا وجہ تھی، کیا ان کو جائز قرار دیا تھا انہوں نے؟ صحیح، ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ اپنے بتاتا ہوں کچھ نہ کچھ. تو یہ برادر سمی صاحب کا جو سوال ہے، یہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے سلسلے میں ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا عظیم الشان وجود تھا جس کے تقویٰ اور طہارت کے متعلق حضرت امام مہدی و مسیح موعود اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحات 581 تا 583 پر اس طرح ارشاد فرماتی ہیں. یہ انہوں نے عربی میں لکھا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں. حضور صاحب فرماتی ہیں، میں رات دن خدا تعالیٰ کے حضور چلاتا اور عرض کرتا تھا کہ اے میرے رب، میرا کون ناصر و مددگار ہے؟ میں تنہا ہوں، اور جب دعا کا ہاتھ پے در پے اٹھا اور فضائے آسمانی میری دعاؤں سے بھر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے میری عاجزی اور دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مخلص صدیق عطا فرمایا. اس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے. جب وہ میرے پاس آ کر مجھ سے ملا تو میں نے اسے اپنے رب کی آیتوں میں سے ایک آیت پایا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت حق موعود علیہ السلام کے. اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری اس دعا کا نتیجہ ہے جو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، اور میری فراست نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے. یہ حوالہ ہے مرکات یقین فی حیات نور الدین، صفحہ 1 اور 2 پر ہے. حضور صاحب اپنے فارسی کے ایک شعر میں لکھتے ہیں، اس عظیم و شان وجود جو تھا، خلیفہ راشد تھا، چے خوش بودے اگر ہر یک زے امت نور دین بودے،
ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے. یعنی کیا ہی اچھا ہو اگر قوم کا ہر فرد نور دین بن جائے، مگر یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہر دل یقین کے نور سے بھر جائے. اس کا دل یقین سے نور سے پر تھا اس انسان کا. ایسے مبارک متقی اور مطہر وجود کی اولاد کے ساتھ خلیفہ صاحب یعنی خلیفہ ثانی صاحب اور آپ کی اولاد کا ظالمانہ سلوک کرنا، آپ مجھے بتائیں کہ کس قسم کا یہ اسلام ہے؟ یہ جس کی یہ پھرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں حقیقی اسلام کے ہم نمائندے، اس وجود کی جس کے بارے میں میرا صاحب نے ایسی اس کو ایک رب کی ایتوں میں سے ایک ایت قرار دیا ہے اور صدیق قرار دیا اس کو. تو اس کی اولاد کے ساتھ یہ جو برادر مسمی صاحب سوال کر کے گئے ہیں کہ یہ کیا مطلب کہ کسی کوئی بھی نہیں بولا. کتنے بڑے بڑے صحابی گزرے ہیں، کسی کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی کہ یار پوچھیں یار کیا تم کر رہے ہو اس انسان کی اولاد کے ساتھ. وہ تو ایک خدا کا بندہ، ایک درویش شفت تھا، اس نے 6 سال اپنی دین کی خدمت کی اسی طریقے سے جیسے اس کے آقا نے کی تھی. تو بات یہ ہے کہ وہی میں کہوں گا کہ کیوں نہیں بولا صحابی ظفر اللہ صاحب، کیوں نہیں بولے اور کیوں نہیں بولے. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک نظام میں لوگوں کو جکڑ کر اور ان کی جو عقیدت ہے میرا صاحب کے ساتھ، ان لوگوں کی، سب صحابیوں کی یا غیر صحابیوں کی یا احمدیوں کی، اس کو مطلب کہ اس کی بیس پہ لوگوں کو یرغمال بنایا، لوگوں پر دلوں پر تالے لا دیے، پھر بولنا نہیں. اچھا ڈر کے آئے کہ ہم نکال دیں گے. لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں کہ یار یہ جماعت سے نکال دیں گے نا، جماعت سے نکل کے کیا انسان دنیا سے ہی نکل جاتا ہے؟ اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے. بلے ایسے جھوٹے نظام کو لات مارو. کیوں نہیں ماری صحابیوں نے، بعض نے، جن کے اندر کیا اتنا بھی ایمان نہیں تھا ان میں. بھیا تم کیا کر رہے ہو اس بندے کے اولاد کے ساتھ؟ مقصد یہ ہے کہ میرے کے لیے یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے. آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ کیا ہوا، کسی نے نہیں بولا. مجھے بھی دکھ ہے اس بات کا. اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ اول کی اولاد میں سے اگر کوئی ہے میری سنیں، میں کوئی ان کا رشتہ دار نہیں ہوں، میں حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگ ایک مظلوم انسان کی اولاد ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. خلیفہ ثانی صاحب ان زیادتیوں کا وہ ماسٹر مائنڈ تھا جو کرنے والا تھا. بہرحال ایک تو دعویٰ کیا انہوں نے خلیفہ ثانی نے جھوٹا